الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 100 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے دینونت کے واقعات تھے، پھر ان پر تبصرہ شروع ہوا، یعنی قرآن مجید نے پہلے تاریخی شواہد پیش کیے کہ پیغمبر جس قیامت کی منادی کرتے ہیں وہ قیامت کس طرح مختلف قوموں کے لیے اسی دنیا میں برپا ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ ہم نے جن بستیوں کی طرف بھی نبیوں کو رسول بنا کر بھیجا اس میں ہماری کس سنت کا ظہور ہوا۔ اسی سلسلے میں اب آگے فرمایا ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں؟ یعنی یہ جو کچھ پیچھے بیان ہوا، اس سے کیا ان لوگوں نے جو بعد میں آئے کوئی سبق نہیں لیا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آپ پکڑتے؟ یعنی جب ہمارا یہ قانون ہے، ہماری یہ سنت ہے، تو پھر بعد میں اگر کسی قوم کی طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہوتی ہے تو اس کو تو متنبہ ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک واقعہ تاریخ میں بار بار ہوا، اللہ تعالیٰ کی سنت بار بار سامنے آئی، بار بار اس کا ظہور ہوا، تو انسانوں نے اس سے سبق کیوں نہیں لیا؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اشارہ اگرچہ قریش کی طرف ہے لیکن عام اسلوب میں فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے اگلوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو انسان کو سمع و بصر کی قوتیں دی گئی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ تاریخ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو داستان کے طریقے پر پڑھ لیا جائے۔ ایک بصیرت رکھنے والا انسان اس کے اندر اتر کر دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کن سنتوں کا ظہور ہو رہا ہے، کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، کس قانون کے تحت پیش آ رہے ہیں۔ اگر اس دنیا کے اندر طبعی قوانین موجود ہیں تو تاریخ میں بھی اللہ تعالیٰ کی کیا سنت کام کر رہی ہے، اس سے سبق لینا چاہیے تھا۔ اس میں خاص طور پر قریش کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ابھی براہ راست خطاب نہیں کیا، یعنی ان کو گویا یہ بتایا ہے کہ تم اگر بعد میں آئے ہو اور اب تمہاری طرف اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، تو جس طرح ایک کے بعد دوسری قوم اس اسٹیج پر نمودار ہوتی رہی اور اس نے کوئی سبق نہیں لیا، تو کیا تم بھی کوئی سبق نہیں لوگے؟ اشارہ اگرچہ قریش کی طرف ہے لیکن عام اسلوب میں فرمایا ہے، یعنی نام نہیں لیا کہ بعد میں آنے والوں نے اگلوں کے انجام سے سبق کیوں نہیں لیا اور کیوں نہیں سوچا کہ خدا نے جس طرح ان کو پکڑا تھا وہ ان کے وارثوں کو بھی جب چاہے اسی طرح پکڑ سکتا ہے۔ یعنی اس کا قانون بے لاگ ہے، اگر وہ ایک مرتبہ روبہ عمل ہوا تو دوسری مرتبہ بھی ہوگا، دوسری مرتبہ ہوا تو تیسری مرتبہ بھی ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو ان کے ہاں ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر پھر اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یعنی اللہ کی یہ سنت ہے اور اس سنت میں تم کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی انحراف نہیں دیکھو گے۔ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، جزا و سزا کا قانون ہو، ابتلا کا قانون ہو، عدل و نصب کا قانون ہو، یہ اسی طرح روبہ عمل ہوتے ہیں جس طرح طبعی قوانین کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو طبعی قوانین کے اپنے نتائج ہیں، سائنس ان کو دریافت کرتی ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ جن کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی اور بتایا کہ انسانوں کے ساتھ ان کا پروردگار جن قوانین کے تحت معاملہ کرتا ہے وہ اس کے سنن ہیں، اور وہ یہ ہے۔ تو یہاں اسی سنت الہی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی سنت الہی اگر ایک بار علم میں آ گئی ہے
تو پھر اس کے اطلاق کو اپنی ذات سے یا اپنی قوم سے کیوں متعلق نہیں کیا؟ پھر تو سوچنا چاہیے تھا نا۔ یہ معلوم ہو گیا جب کہ پانی اس طرح بنتا ہے دو گیسوں سے، تو اگر مجھے بھی بنانا ہے تو بناؤں گا، اور اگر وہ میرے لیے بنے گا تو اس کو قبول کروں گا۔ تو یہی صورتحال اللہ تعالیٰ کے سنن کی ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، وہ ناقابل تغیر قوانین ہے، غیر متبدل قوانین ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ اس میں طبعی قوانین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ طبعی قوانین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں نہیں کہی۔ طبعی قوانین تمام تر اس دنیا کے اندر کار فرما ہے، وہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ وہ ایسے ہی چل رہے ہیں، اور ان میں علت و معلول کا ایک رشتہ ہمیشہ سے قائم ہے۔ اس کو اس کائنات کا پروردگار جب چاہے تبدیل کر دے، یہ اس کی قدرت اور اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ معاملے میں جاری کیے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ان کو کبھی تبدیل نہیں کرتا۔ وہ قوانین چونکہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر مبنی ہیں، اس کے انصاف پر مبنی ہیں، اس کی اسکیم کا ناگزیر تقاضا ہے، ان قوانین کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلا رہا ہے، ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں قریش کو توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کیوں نہ ہوا کہ جب ایک مرتبہ وہ قانون، وہ سنت ظہور پذیر ہو گئی تو آنے والے اس سے سبق لیتے، نہیں وہ کبھی سبق نہیں لیتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ربط کلام کے لیے میں نے نکال دی ہیں تاکہ اندازہ کیا جا سکے کہ کیسے ایک کے بعد دوسرے جملے کے درمیان میں بعض چیزوں کو قرآن مجید اپنے اسلوب کی رعایت سے حذف کر دیتا ہے، انہیں کھول دینا چاہیے۔ تو پوری بات یہ ہوئی، کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آپ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس جملے پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ اگلوں کی تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا، اور اسی راہ پر گامزن رہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پھر ایک اور قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے، انفس و آفاق کی نشانیوں سے، پیغمبروں کی بعثت سے، ان کے ظہور کے واقعات سے انسان سبق نہیں لیتا، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی ہٹ درمی اور ضد کی پاداش میں اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی وہ جیتا ہے، وہ اس دنیا میں رہتا ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس پر موت کا حکم صادر نہیں کیا جاتا، لیکن جتنی مہلت اس کو ملتی ہے اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو بند کر دیتے ہیں، وہ اس زمین پر ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مصداق بن جاتا ہے۔ اس کو انہی اسلوب میں اور انہی انداز میں قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ کہیں یہ بیان کیا ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کہیں اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، کہیں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ پھر ان کے دل بند ہو جاتے ہیں، ان کے اور پیغمبر کی دعوت کے درمیان پردے آ جاتے ہیں۔ تو مختلف اسالیب میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن قانون وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے ہدایت کی طلب، بصیرت، ہمارے حواس، ان سے حاصل ہونے والے عقلی نتائج، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہی علم انسان کا شرف ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں سے کام لینے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے اوپر عذاب کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور یہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے دلوں پر مہر لگنے سے ہوتی ہے۔ دلوں پر مہر لگنے کا معاملہ پیدائش کے وقت سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے یا قوموں کے رویے کے نتیجے میں ان کے جرائم کی پاداش میں مہر لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی اسی کو بیان کیا ہے کہ پھر جس وقت یہ ہو جاتا ہے، یہ دیکھیے نا کہ اس کے نتیجے میں
ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پکڑے جائیں ان کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ کان ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں سنتے، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھتے، دل ہوتے ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے ساتھ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ان کا اپنا وجود مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، وہ صحیح سے صحیح بات، سیدھی سے سیدھی بات کو بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ لکھا ہے میں نے اس پر اس لیے کہ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے دل پر مہر لگ چکی ہوتی ہے کہ اگلوں کی تاریخ سے انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا اور اسی راہ پر گامزن رہے جو خدا سے پھرے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ اختیار کی ہے۔ یہ مہر عذاب الہی کا مقدمہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب چونکہ گرفت ہونی ہے، اس دنیا میں بھی ہونی ہے، برزخ میں بھی ہونی ہے، اور پھر قیامت کا معاملہ تو قرآن مجید نے بتایا ہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ تو اس سے پہلے کہ عذاب شروع ہو جائے، اس کی ابتدا دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی حاسب سے ہوئی، کبھی طوفان سے ہوئی، جیسے قوم نوح کے معاملے میں ہوا، اینٹ پتھر کی بارش کر دی گئی، بستیاں تباہ کر دی گئیں، کئی دن کی نحوست قوم پر، اس کی بستیوں پر مسلط ہو گئی۔ اس کی مختلف تصویریں قرآن نے بتائی ہیں۔ اس سے پیچھے یہ ساری تاریخ تھی جس کو قرآن مجید نے عربوں کے گرد و پیش میں جو واقعات ہوئے ان کی روشنی میں واضح کیا۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ جاتے ہیں اور وہ آ کر دعوت دیتے ہیں تو انسانوں کے رویے کی بنیاد پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عذاب تو ابھی اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرتے، کیونکہ قومی سطح پر جو عذاب آنا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اس میں ایک شخص یا دو شخصوں کے رویے کی بنیاد پر نہیں بلکہ پوری قوم کو جب تک بلو نہیں لیا جاتا اس وقت تک عذاب کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ وقت گزارنا ہے، لیکن وہ لوگ جو معاندین ہیں، جو مقابلے میں کھڑے ہیں، جو پیغمبر کی بات سننے سے انکار کر رہے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ اب آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تو نوبت جن کے لیے یہ آ جاتی ہے ان سے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مقدمہ عذاب الہی کے طور پر، یعنی اللہ کے عذاب کی ابتدا سے پہلے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے معاملہ کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ مہر عذاب الہی کا مقدمہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنی ضد اور ہٹ درمی کے الجھاؤ میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ آنے والی چیزیں اس کے لیے ہدایت کا باعث بنے، تنبؤ کا باعث بنے، وہ خبردار ہو، وہ پلٹے، وہ اور الجھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آیات الہی کو بچشمِ سر دیکھ لینے کے بعد بھی اس کے دل کا دروازہ قبول حق کے لیے نہیں کھلتا اور وہ پیغمبر کی بات کو بھی سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ چیز اگر تاریخ کی روشنی میں دیکھنی ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عرب کے جو بڑے سردار آئے اور جن پر عذاب کی پہلی قسط بدر میں نازل ہوئی ان کے رویے کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کس کس پہلو سے بات واضح کی گئی، کیا نشانیاں نمودار ہو گئیں، کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلانے کے لیے نازل کیا، کس طرح کے حالات پیش آئے، ان کے آنکھوں دیکھتے ہوئے کیا تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آ کر بدر کے میدان میں کھیت رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پیغمبر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بستی سے نکلے، پیغمبر کی دعوت ایک خاص جگہ پر پہنچی اور اس کو قبول کرنے والے لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑا، پیغمبر کے لیے ایک دوسرا دارالہجرت سامنے آ گیا۔ یہ دیکھنے کے باوجود کہ اللہ کی نصرت کس طریقے سے معاملات کا احاطہ کر رہی ہے، دعوت کیسے پھیل رہی ہے، اس دعوت کی تاریخ کیا ہے، اس کے مباحث کس طرح ہیں، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ کس شان کے ساتھ اس کو بیان کر رہا ہے، آنکھیں بند ہوتی چلی گئی اس سب کچھ کے باوجود۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب پھر عذاب شروع ہو گیا۔ تو عذاب کی تمہید یا عذاب کا مقدمہ یہ گویا مہر لگنا ہوتا ہے، تو یہاں اسی کو بیان کیا، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یعنی ان کے ان گناہوں کی پاداش میں، ان رویوں کی پاداش میں وہ پیغمبر کی بات کو سننے سے جب انکار کر دیتے ہیں تو ہم مہر لگا دیتے ہیں، پھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں،
نہ سمجھتے ہیں۔ گویا وہ صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ راہ حق کو انسان پہچانے، ان سب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں جزوی واقعات بیان کیے جائیں، بلکہ ایک مدعا کو سامنے رکھ کر جیسے استدلال کیا جاتا ہے، یعنی نفسی آیات سے استدلال، آفاق کی نشانیوں سے استدلال، اسی طرح تاریخ سے استدلال۔ تو فرمایا کہ ان کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ یہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا جو پیچھے ابتدا میں آئی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، کہ وہاں ارسلنا کا فعل رسولوں کے لیے استعمال ہوا ہے، رسولوں کو بھیجنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ یعنی انسان اگر جھٹلانے کا عادی ہو جائے، اگر وہ حقائق کو اس طرح نظر انداز کرے، اگر اللہ کی نشانیوں سے اس طرح اعراض کرتا چلا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کی غیرت میں اس کو اس توفیق ہی سے محروم کر دیتے ہیں کہ اب جو دعوت اس کے سامنے آئی ہے وہ اس کو قبول کر لے۔ مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، پیچھے ایجاز میں فرمایا تھا کہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، اب دیکھیے اس کو واضح کیا، یعنی ایسا ہوتا ہے چونکہ جھٹلانے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، پے در پے اسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فرمایا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ مہر ایسے لگتی ہے، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت سے دل پر مہر لگا کے آدمی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک رویہ، ایک ایٹیچیوڈ، ایک طرز عمل ہے جو سامنے آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ عذاب سے پہلے اس طرح کے منکروں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ مزید وضاحت فرمائی ہے کہ دلوں پر مہر کب لگتی ہے اور کس طرح کے لوگوں کے دلوں پر لگتی ہے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں پر لگتی ہے جو پہلے سے خدا کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلاتے رہے تھے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یعنی آدمی کا رویہ کیا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ سمجھنے والا ہے، وہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہے، وہ بنے ہوئے مقدمات میں اس کو ڈھالتا ہے یا دل و دماغ کو کھول کر اس کو سنتا ہے۔ اسے اگر کوئی بات بتائی جائے تو اس کو علم و عقل کی روشنی میں دیکھتا ہے یا اپنے جذبات اور تعصبات کی بنیاد پر رد و قبول کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ رویہ اور طرز عمل ہے۔ یہ طرز عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ جاری رکھا جائے تو اس طرح کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے کہ دل پر مہر لگا دی جائے۔ اس کا تجربہ کسی بھی دعوت میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دو طرح کے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا رویہ یہ ہوگا کہ وہ اتفاق نہیں کریں گے۔ میں اتفاق کر لینے والوں کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے تو ایک بات کو قبول کر لیا، مان لیا، سمجھ لیا، وہ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہوں گے، سمجھنے کے لیے تیار ہوں گے، تبادلہ خیالات کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بہتان ترازی کرنا، پروپیگنڈا کرنا، ادھر ادھر کی باتیں لے کر اس کی بنیاد پر ایک قصر تعمیر کرنا، جہاں تہاں سے جو اینٹ پتھر ہاتھ میں آئے وہ اٹھا کر مار دینا، غیر سنجیدہ رویوں کے ساتھ بات کو سننا سمجھنا، دائیں بائیں کی چیزیں اٹھا کر ان کو بحث کا موضوع بنا لینا، اصل بات سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کرنا، متعلق آدمی سے بات کرنے کے بجائے غیر متعلق لوگوں سے الجھنا، اگر کوئی چیز کسی جگہ کوئی اور صورت اختیار کر گئی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ غیر علمی رویہ ہے جس کا صدور انسان سے ہوتا ہے۔ اختلاف کرنا یہ بالکل اور چیز ہے، لیکن اختلاف کس سنجیدگی کے ساتھ، کس حسن عمل کے ساتھ، کس اچھے طرز عمل میں کیا جا رہا ہے، یہ زیر بحث ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، آدمی کا قاعدہ ہے
کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عام آیات سے روگردانی کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ اس کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے خاص نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بھی اس پر کارگر نہیں ہوتی۔ عام آیات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام پیغمبروں کے سوا کسی صورت میں کیا ہی نہیں ہے۔ آخر یہ دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس میں اس کی قدرتوں کا ظہور ہے، اس میں اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ یہ کائنات کوئی معمولی چیز ہے، اس کی وسعت، اس کی عظمت، اس کے اندر بے پایہ رحمت کا ظہور، اس میں انسان کا خصوصی مقام، اس کی وسعتوں کے اندر انسان کی خاص حیثیت، پھر جو کچھ اسباب یہاں میسر کیے گئے ہیں، ربوبیت کے اسباب، نظر نوازی کے اسباب، انسان کی پوری شخصیت کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ تو انسان جب ان عام آیات اور نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تو جب خصوصی آیات ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھیج دیا، کوئی تنبیہ نازل کر دی، تو انسان پھر ان سے بھی سبق نہیں لیتا۔ آدمی کا قاعدہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عام آیات سے روگردانی کا عادی ہو جاتا ہے تو آہستہ اس کا دل ایسا پتھر ہو جاتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے خاص نشانیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں تو وہ بھی اس پر کارگر نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں دلوں پر مہر لگانے کا، یعنی دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے۔ قرآن مجید میں جب لوگ پڑھتے ہیں کہ پھر ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں یا ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر کیا ہے۔ یہاں اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کو جو علم و عقل کی صلاحیت دی گئی ہے، جب وہ اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اس کے سامنے کشف حجاب ہوگا تب وہ مانے گا، پردے اٹھائے جائیں گے تب وہ مانے گا، فرشتے اس کے سامنے اتریں گے اس وقت وہ قبول کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مرحلے پر مہر لگتی ہے۔ کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں پر جو عذاب آنا ہے اس کا ایک مقرر وقت ہے، تو مقرر وقت سے پہلے عذاب تو نہیں آئے گا، وہ قومی سطح پر آنا ہے، پوری قوم کی حالت کے لحاظ سے اس کو طے ہونا ہے۔ لیکن اس طرح کی صورتحال سے دو چار تو لوگ بالکل ابتدا میں ہو سکتے ہیں، درمیان میں ہو سکتے ہیں، ان کا عناد واضح ہو سکتا ہے، تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مہر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کشمکش اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ طریقہ ہے ہمارے ہاں دلوں پر مہر لگانے کا۔ دل کا کام عبرت پذیری، تفکر اور تعقل ہے۔ دل کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کا جائزہ لے، دیکھے کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے، عبرت پذیری، اس سے سبق کیا ملتا ہے، فکر کرے، غور کرے، اندر اتر کر دیکھے، ان کے باطن کو سمجھے، اور تعقل، جو حقائق سامنے آئیں ان کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، اس کے کچھ لازمی نتیجے ہوتے ہیں، عقلی استنباط سے یا انفرنس سے ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی گروہ اس طرح اپنی خواہشوں کا اندھا بہرا مرید بن جاتا ہے کہ تذکیر و تنبیہ کے بعد بھی وہ دل کی آنکھیں نہیں کھولتا، تو ایسے لوگوں کے دل بالآخر بالکل جپاٹ ہو کے رہ جاتے ہیں، یعنی اب ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک دھڑکتا ہوا دل جیسے پتھر ہو گیا۔ یہ مولانا کا خاص محاورہ ہے، ہمارے ہاں یہ اردو میں مستعمل نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں بولا جاتا تھا تو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دل بالآخر بالکل جپاٹ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ملحوظ رہے کہ بما کذبوا یہاں یومنو کا مفعول نہیں ہے، بلکہ بے یہاں بیان سبب کے لیے ہے، یعنی لے یومنو بما کذبوا میں جو بے ہے وہ اصل میں سبب کو بیان کر رہی ہے۔ یہ بیان کر رہی ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، وہ پہلے جھٹلاتے رہے، وہ تکذیب کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے یہ بے آئی ہے، تو اس کو انہوں نے بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہے وہ طریقہ، یہ ہے وہ طرز عمل جو لوگ اختیار کرتے ہیں، اس رویے کا نتیجہ مہر ہے۔ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر دعوت میں دیکھا جا سکتا ہے۔
یعنی ہر دعوت میں یہ ہوگا کہ بعض لوگ اس کو فوراً قبول کر لیں گے، غلط صحیح جو بھی ان کی سمجھ میں آیا وہ آگے بڑھے، انہوں نے قبول کر لیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کھڑے ہو جائیں گے، بات سننی نہیں ہے، سمجھنی نہیں ہے، پہلے سے موجود چیزوں کے بارے میں جمے ہوئے دل کے ساتھ جو تبصرہ آتا ہے وہ کر دینا ہے، دائیں بائیں سے چیزیں اٹھا لینی ہے، یہ پتھر مار دیا وہ پتھر مار دیا، چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن وہ لوگ کے جو بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جلد یا بدیر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ ان پر یا تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور ہمیں قبول کرنی ہے، اور یا بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی تردید ہم نے کس پہلو سے کرنی ہے، کہاں سے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے۔ تو جب یہ علمی رویہ وجود میں آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان اب مانے یا نہ مانے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا مستحق ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سچا طالب علم ہے۔ اس کا انداز اس طرح کا نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں پر جو رائے چاہے قائم کر لی، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جاننے کے لیے تیار نہیں، بات کہنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ جو مقدمات ماضی میں قائم ہو چکے ہیں اور دل و دماغ کا حصہ بن چکے ہیں وہ غلط ہیں یا صحیح، ان کے بارے میں ایک جمود کی سی صورتحال میں انسان چیزوں کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح منکروں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس عہد سے؟ میں نے لکھا اس سے وہ عہد مراد ہیں جو ان بستیوں کے لوگوں نے جن کا ذکر ہوا ہے اپنے پیغمبروں سے باندھے۔ دعوت پیش کی گئی تو پیغمبروں سے کہا اچھا یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم مان لیں گے، یہ استدلال سمجھ میں آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو ان بستیوں کے لوگوں نے جن کا ذکر ہوا ہے اپنے پیغمبروں سے باندھے کہ فلاں شرط پوری کر دی جائے تو مان لیں گے اور فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ایمان لے آئیں گے۔ اس کی مثال، سب سے بڑی مثال فرعون کے اور سیدنا موسیٰ کے واقعات ہیں۔ آگے آیات 134 سے 135 میں یہی مضمون حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت میں بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ انعام کی آیات 109-110 میں قرآن نے اس کی مزید وضاحت کر دی ہے کہ اس طرح کے عہد باندھ لینے کے بعد وہ بار بار توڑتے رہے اور کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی بار بار یہ کہا کہ موسیٰ یہ ہو جائے، یہ پہلو سامنے آ جائے، اچھا ہمارے لیے دعا کیجئے، اس کا یہ نتیجہ نکل آئے تو بس پھر ہم آپ کو مان لیں گے یا آپ کا مطالبہ پورا کر دیں گے، لیکن بار بار عہد کو توڑتے رہے۔ اب چونکہ اس کے فوراً بعد یعنی آیت 102 کے بعد اب سیدنا موسیٰ کی سرگزشت شروع ہو رہی ہے، تو یہیں گویا تمہید باندھ دی کہ ان لوگوں نے کسی عہد کو نہیں دیکھا نہ اس کا پاس کیا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا۔ عہد توڑنے والا ہی پایا کے لیے اصل میں لفظ فاسق استعمال ہوا ہے۔ اصل میں لفظ فاسق آیا ہے، میں نے لکھا ہے، اس کے معنی نافرمان کے ہیں، لیکن موقع کلام سے واضح ہے کہ یہاں نافرمانی سے عہد شکنی مراد ہے۔ یہ عربی زبان کے اسالیب ہیں جن میں لفظ اپنے ایک خاص محل کے لحاظ سے معنی میں کبھی تجرید کرتا ہے، کبھی تخصیص پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہاں فاسق کا لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ وہ عہد شکنی کرتے رہے، عہد توڑتے رہے۔ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہی یہاں مقصود ہے۔ تو یہ تبصرہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ سرگزشت ایک اور رخ اختیار کرے گی اس سورہ میں، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ و فرعون کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس سورہ کے مقدمات پر استدلال کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔